لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تو انصاف ہی نہیں ہے, پاکستان میں انصاف ہی نہیں, بیسک چیز ہی نہیں ہے. پرابلم, دس از اے پرابلم. اور اب آپ اس چیز کی طرف آئیں کہ اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے. میں ٹھیک ہے, میں ایک بزنس مین بنتا ہوں, آئی ول ڈو ویری گڈ فار دس کنٹری, لیکن اوپر تو وہی لوگ بیٹھے ہیں نا جن کی مینٹلٹی یہ ہے. تو آپ نے پھر اس اسٹیٹ کو ٹھیک کس طرح سے کرنا ہے. ٹھیک ہے, چلے اس کے اوپر بھی ایک دو باتیں کر لیتا ہوں. آپ نے بزنس کرنا ہے, آپ نے اس اسٹیٹ کے کنٹرولرز کے اندر جانا ہے. آپ کے ہاتھ میں پاور آ جائے, ایسی پاور کہ آپ جو ہے وہ اسلامک جو ہے وہ ظاہری بات ہے وہ بل پاس ہوتا ہے, وہ سب کے مشورے سے ہی ہوتا ہے. وہ جب بل پاس ہو جائے اسلامک اسٹیٹ کے مطابق قوانین نافذ ہو جائیں, وہ قوانین نافذ ہو گئے تو بس پھر کیا, وہاں سے بھی اسلام آ گیا, یہاں سے بھی اسلام آ گیا, بس پھر وہ اسٹیٹ بن جائے گی. اگر وہ کہتا ہے کہ یار اس طرح ووٹ کا سسٹم ختم کر دیا جائے تو یہ بے شک چلتا رہے, ٹھیک ہے, لیکن اتنا شعور لوگوں کو آ جائے کہ ہاں بھائی اسلام کی بات کرو گے تو ووٹ دیں گے, تو الٹیمیٹلی سب ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ایم این اے بھی اس چیز پہ سلیکٹ ہو رہا ہے کہ اسلام امپلیمنٹ کرنے آ رہا ہے, اس چیز پہ سلیکٹ نہیں ہو رہا میرا چاچا لگتا ہے, میرے پتر نے نوکری لگائی سی اس لیے سلیکٹ نہیں ہو رہا, اب تو اس لیے سلیکٹ ہوتا ہے. تو چاہے کوئی پڑھا لکھا ہو, چاہے کوئی امیر, چاہے کوئی ان پڑھ ہو, چاہے کوئی امیر ہو, چاہے کوئی غریب ہو, چاہے کوئی دیہات میں رہنے والا ہو, چاہے کوئی شہر میں رہنے والا ہو, سب کی یہی سوچ ہے. اور اسی سوچ نے ہمیں برباد کیا ہے کہ میں اپنا فائدہ دیکھ رہا ہوں, نہ بزنس کرتا ہوں نہ کچھ. یہاں سے سرکاری نوکری پکڑی, وہاں پہ جو ہے وہ میں کئی پرائیویٹ سرکاری ٹیچروں کو جانتا ہوں چاہتے ہی نہیں ہیں, اور جی میں بندہ رکھے ہے 10,000 اس میں دینا, وہ جا کے پڑھا دے. اب جو بیکورڈ علاقے وہاں یہ کام ہو رہا ہے, اپنی سیلری الگ لے رہا ہے, وہاں پہ اس کو اس طرح سے جوڑا ہوا ہے اس نے, اور مولویوں سے پھر پوچھتے ہیں کہ جائز ہے. اور اس طرف جو ہے وہ مطلب بالکل جو ہے انہوں نے کام کو خراب کیا ہے. تو ان دونوں چیزوں کے اندر جو ہے وہ ان پٹ آپ نے دینا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو ہے وہ میری بات آپ نے ساری باتیں کر دی, لیکن آپ مڑ کے واپس میری بات پہ ہی آ گئے ہیں کہ ایک آدمی جب اس کے پاس پیسہ ہوگا تو obviously اس کے پاس پاور ہوگی. نہیں پاور یار, پھر عبداللہ تم اس طرح کی پاور کی طرف چلے جاتے ہو نا. میں آپ کو یہی بات میں آپ کو کہنا یہی چاہ رہا تھا کہ دیکھیں جب ایک غریب بندہ ہے وہ سوسائٹی میں بات کرتا ہے اس کی بات نہیں سنی جاتی, لیکن ایک امیر بات کرتا ہے تو اس کی بات سنی جاتی ہے. میرا مطلب یہ تھا کہ اب امیر بندہ ہے اس کے پاس پاور ہے, آف کورس امیر کے پاس پاور ہے, آج کل غریب کے پاس تو پاور نہیں ہے, تو he has the power to change the law, he has the power to change people's mind, تو وہ کر سکتا ہے. میں کہنے کا میرا مقصد یہ تھا. اب آپ کو میری بات سمجھ گئی میں کیا کہہ رہا تھا؟ دیکھیں عبداللہ, اب آپ نے کہا تھا نا کہ وہ اسلام کی بات, چلیں ٹھیک ہے وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن اس بیس کے اوپر وہ اسلام کی دعوت نہ دے, اس بیس کے اوپر وہ ایک پریکٹیکل ایگزامپل ثابت کر دے کہ اسلام کے اندر جو چلنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے. اف اور اسٹیٹ از نیڈی میں بزنس کروں گا, بزنس آ گیا. اب ظاہری بات ہے یہ بے شک امیر ہو غریب ہو, اس کی اس پریکٹیکل ایگزامپل کو دیکھ کے لوگ اس کی طرف آئیں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے جتنے ایک فٹ طریقے سے کانسیپٹس کلیئر کیے, تو جتنی میرے مائنڈ میں کنفیوژنس تھی, جتنی لوگوں کے مائنڈ میں کنفیوژنس تھی, وہ انشاءاللہ کلیئر ہو گئی ہوں گی کہ ہاؤ اسلامک اسٹیٹ ورکس, اور باقی سسٹمس کو لے کے کہ وہ کس طرح ہمیں کھا رہے ہیں, مطلب اس طرح بھی باقی سب جن کی جو تھی وہ پوری ہو گئی ہیں کنفیوژنس وغیرہ. اینڈ اگین تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, فار جوائننگ اس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. If this video added any value into your life, then like this video, subscribe to this channel and hit the bell icon.